ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں، لیا کے مسائل کو موضوع بحث اور ان کا حل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج لیا کی معروف شخصیت جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، چیئرمین گرینڈ شہری اتحاد اور بانی لیا ڈویژن بناؤ تحریک عزت مآب رانا سلطان محمود اختر صاحب پروگرام میں مدعو ہیں، مہمان ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے لیا کے شہری مسائل، عوامی مشکلات اور ان کا حل، اور ان کے ذمہ داران کون ہیں۔ رانا صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رانا صاحب، لیا کے مسائل، لیا کی مشکلات 2024 کی پہلی سہ ماہی گزر چکی، آپ کے مطابق لیا کے مسائل کیا ہیں، کیا مشکلات اس وقت پبلک کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں؟ ملک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب آپ کا اور جناب فریدی صاحب کا اور ٹی وی ایچ ٹی کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے مجھے یہاں موقع بخشا ہے، ویلکم سر۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ لوگوں کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو ٹی وی ایچ ڈی ہے، آپ کا جو پروگرام ہے، آپ عام لوگوں کو، عام طبقے کے لوگوں کو، دوستوں کو یہاں پر بلاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی فکر ہے۔ اور اس آپ کی اس فکر کو سب سے پہلے میں داد دینا چاہتا ہوں الہی عدیم صاحب جو ہیں ہمارے یہاں لیا کے مشہور شاعر تھے، جی، گلزار صاحب کے والد محترم تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ قید تخصیص میں ہے پھول کی خوشبو اب تک، نہ رسیدہ ہے تیری فکر کا جادو اب تک۔ یہ جو آپ کی فکر ہے جی، اور اس کو جو ہے نا جی ابھی تک جو ہے کوئی نہیں سمجھ رہا، یہ بہت بڑی فکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آمین۔ باقی رہا مسئلہ، آج آپ نے جس اس پر جس موضوع کے بارے میں آپ نے حکم دیا ہے سر، سب سے پہلے تو آج کا جو میرا موضوع، آپ کا جو آج کا یہ جو موضوع ہے، اس میں سب سے پہلے آج کسان آتا ہے۔ جی، کسان جو ہے اس وقت انتہائی مشکل حالات میں ہے، پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں، خاص طور پر لیا میں بھی کسان جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اور کسان کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ کسان کو جو بیج ملا ہے وہ 15,000 12,000 بوری کے حساب سے ملا ہے، جی، اور اس کو جب کھاد ملی ہے تو وہ 16,000 15,000 12,000 بوری کے حساب سے۔ جی، اب حکومت پاکستان نے، پنجاب نے خاص طور پر اب جو مقرر کی ہے 3900 روپیہ۔ جی، اب ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جو ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے اب اس کے مطابق بھی وہ جو ہے اس سے نہیں خرید رہے ہیں، جی، تو یہ بہرحال بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم اس آپ کی توسط سے میں حکومت پنجاب تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ مطلب ہے ان کسان لوگوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، جی، کم از کم اپنی ہی آپ کی مقررہ کردہ قیمت جو ہے اس کے مطابق آپ کو ان کو خرید لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے سر کہ آج 3 مئی ہے اور عالمی یوم صحافت ہے، جی، تو یہاں پر جو ہے جو صحافی بھائی ہیں، ہمارے قلمکار بھائی ہیں، یہ بھی جو ہیں ایک مزدور ہیں، جی، اور ان کی جو محنت ہے، ان کی جو کوشش ہے وہ قابل ستائش ہے۔ بہت شکریہ۔ اور خاص طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ معاشرے کی آنکھ جو ہے وہ صحافی ہے، اگر خدا نہ خواستہ معاشرے کی آنکھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے تو پورا معاشرہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو لہٰذا میں ان خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب تمام اپنی صحافت بہادریوں کو، برادری کو، اور ان کی کوششوں کو۔ اور اس کے بعد باقی یہاں مسئلہ رہا کہ ایک مسئلہ نہیں، طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، میں بار بار کہتا ہوں کہ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ ہے، دو ہی اشک بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں اور خاص طور پر ضلع لیا کے جو مسائل ہیں جی، وہ پچھلے 6 مہینوں سے کم ہونے کی بجائے وہ زیادہ ہو رہے ہیں،
صحیح। वो कैसे हो रहे हैं? एक तो हमारा मुल्की लेवल पर, पंजाब लेवल पर जो महंगाई के असरात हैं, जी। महंगाई के असरात ने मेरे गरीब मेरे साथी को, मेरे भाई को यहाँ पर बहुत ही तंग करके रख दिया। ऐसे। मिसाल के तौर पर आप देखें कि जो पेट्रोल जो है उसकी जो कीमत है वो इस वक्त 300 रुपये लीटर है, जी, तकरीबन 300 रुपये। तकरीबन, यानी कि 291, जी। यानी आम अगर आप यहाँ से लेंगे बाजार से तो यहाँ आपको 300 रुपये लीटर मिलेगा। जी। तो मकसद ये है कि वो उसकी जो पहुंच है, उसकी जो इस्ताहत है, उससे वो ज्यादा है। जी। इसी तरह आप बिजली के बिल देख लें सर, कि बिजली के बिल जो है वो बेचारा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह आप देखें सर, गैस की कीमत देख लें आप, यानी किसी चीज की भी आप कीमत देख लें, मेडिसिन की कीमत है, मेडिसिन की कीमतें देख लें, हर घर में बीमार हर है। घर में जो है वो बीमार हैं। जी। और उनकी लुत्फ की बात ये है कि हमारे जो अरबाब अख्तियार हैं वो क्या सोच रहे हैं कि एक पेंशनर जिसने सारी जिंदगी मुलाजमत की है जी। और सारी जिंदगी जो है वो अपनी रियासत को दी है, जी। और अब वो उस लम्हे में है, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, अब बुढ़ापे में बुढ़ापे दाखिल में हो। है और वो अद्वियात पर जी रहा है, जी। और वो अद्वियात भी महंगी हैं। और दूसरा, अभी जो है ना खुशखबरी हमें मिल रही है कि IMF के साथ ये बात हो चुकी है जी। कि जो पेंशनर है, जितने भी साहब जितने भी पेंशनर हैं सही। उन पर जो है 10% टैक्स लगा दिया गया। किस बात का? तो उनको जो है उनकी पेंशनें जो हैं उन पर 10% टैक्स लगाया जा रहा है। अभी जो है ना इसका मतलब ये हुआ कि भाई, कि जो लोग जो है सारी जिंदगी आपको वक्फ करते हैं, आप उन बूढ़े लोगों को भी माफ नहीं करते, और बड़े सितम की बात है। और ये बात जो है शुनीद में आया है, जी। और ये जो शुनीद में आया ये हकीकत का रूप ढाल जाएगा, क्योंकि IMF जो है उसके साथ अगर ये बात हुई है तो उसमें ये फिर हमें माफ नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। हुकूमत को जो है ना ये होश के नाखून लेने चाहिए। मगर सर, पेट्रोल तो अभी 5 रुपए सस्ता हुआ है। मैं अर्ज कर रहा हूँ सर कि ये इस तरह 5 रुपए या 10 रुपए से तो कौम का सर कोई फायदा नहीं होता। सीमेंट भी कहते हैं सस्ता हो गया, हाँ, कुकिंग ऑयल भी जब सस्ता हो तक गया। सर मजबूरी तौर पर, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि अगर हुकूमत हमारी जो है वो गरीबों को, आम लोगों को, अवाम को रिलीफ देना चाहती है तो महंगाई में 5%, 4%, 10% महंगाई में कमी करे जी। मजबूरी तौर पर। ये हल है। अगर महंगाई में कमी होगी तो फिर गरीब को या आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। लेकिन यहाँ तो सितम वाला ये सितम ये है सर कि मसाइल जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। बल्कि और भी अब मैंने ये सुना है कि भाई अब जो है ना ये गवर्नमेंट हमारी जो है ये कूड़ा करकट उठाने वाले के लिए जो है ना जी बाकायदा वो टैक्स लगा रही है सब पर। सही। अब ये देखें कि अगर यहाँ जो है इस वक्त जो गटर साफ करता है, जो बल्दिया का मुलाजिम है बेचारा, जी। उसकी उजरत इतनी कम है कि वो बेचारा जो है वो अपनी उजरत कमी की वजह से वो जहां भी मतलब कूड़ा करके उठाने जाता है वहां से वो कुछ पैसे लेता है, लोग उसे पैसे देते हैं। जी। अच्छा, अब इसका मतलब उसे भी देना है, कूड़ा करकट का टैक्स भी दे रहा है और दूसरे टैक्स भी देने हैं। और बड़ी बात है, मसाइल बड़े मसाइल पैदा किए जा रहे हैं कि जो हमारी रिहायश गाहें हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया गया है। अब जहां जहां हम रहते हैं, वे जहां गरीब आदमी रहते, क्योंकि वो बड़े जो है ना उनका तो फर्क नहीं पड़ता, जी, नहीं पड़ता। तो फर्क तो किसे पड़ेगा ना, फर्क आम तो आदमी, आम आदमी आम को आदमी पड़ेगा। को, गरीब तो आदमी को। मतलब ये है कि ये आम आदमी के मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो जबकि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि लिया जो है इसका सबसे बड़ा जो मसला है वो यहाँ पर जो सेवरेज का जो सिस्टम है इस वक्त वो बिल्कुल मफलूज हो चुका है। आप गलियों में जाएं, जी। आप कहीं मतलब जाकर बाजार में देखें, पानी हर जगह खड़ा पानी है। हर जगह खड़ा है, कूड़ा कीचड़ हर जगह पड़ा है, और सफाई जो है ना उसका जो है इंतजाम जो है वो बेहतर नहीं है। तो ये जी। मेरा अच्छा मतलब। सर, एक ये शिकवा आपका अपनी जगह पे एक हकीकत है, मगर ये भी तो देखा गया है कि हमारा जो आम ताजिर है वो चीज़ों को मुकर्रर रेट्स पर फरोख्त करने की बजाय वो ज़ायद कीमतों पर फरोख्त करता है। अब ये महंगाई का ये जो बोझ है, ये तो हमारा खुद पैदा करता है जो हम अपने हाथों से अपने भाइयों पर डाल रहे हैं। इसका जिम्मेदार तो गवर्नमेंट नहीं है।
نہیں جی، میرا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ہے جو بھی یہاں پر یعنی ہمارے یعنی جو یعنی اقتدار میں جو لوگ ہیں، جو ہمارے یہاں پر جو ہے انتظامیہ ہے، جی تو اگر وہ تاجر جو یہ زیادتی کر رہے ہیں، جو مطلب ہے کہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، جو لوگ مہنگائی کر رہے ہیں، جو لوگ تجاوزات کر رہے ہیں، تو آخر وہ یعنی یہ کس چیز کی، یہ کس مرض کی دعا ہے؟ یہ کس یہ ان کا فرض ہے نا کہ جی یہ ان کو کنٹرول کریں۔ اور وہ جو تاجر ہیں، اگر وہ اپنا جو ہے اس سے اصول یعنی ہٹ کر ریٹ سے ہٹتے ہیں، تو مطلب ہے ان کو گرفت تو ان کی ہونی چاہیے نا۔ مگر سر میں ایک معذرت سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ لاہور سے ٹرانسفر ہو کر آنے والا افسر، بہاولپور سے راولپنڈی سے آنے والا افسر، اس سے تو ہم توقع کرتے ہیں جو ہماری گلی میں محلے میں ہمارے ساتھ رہنے والا ہمسایہ دکاندار ہے، شہردار ہے، وہ ہم پر ظلم ڈھائے جائے اور ہم افسروں سے توقع کریں کہ جی وہ ہمیں بچائیں، یہ ناانصافی نہیں ہے سر؟ سر سب سے پہلی بات ہے، ایک آدمی جو لاہور سے آ رہا ہے، جی جو شیخو پورہ سے آ رہا ہے، جی وہ اپر پنجاب سے آ رہا ہے نا، ایسے وہ سب کچھ سمجھتا ہے، وہ جی سب کچھ جانتا ہے۔ تو ہمارا جو پسماندہ علاقہ ہے، جی اور پسماندہ علاقے کے اندر جو ہے نا، وہ چند لوگ جو ہیں، وہ مطلب ہے اس افسر کو جو ہے نا، وہ صحیح حقائق یہاں کا وہ معلوم ہی نہیں ہونے دیں گے کہ بھی کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ان کا فرض ہے نا کہ اب وہ آئے ہیں تو وہ کم از کم جو ہے نا، وہ دفتروں میں میٹنگ نہ کرے، سارا دن جو ہے وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ یعنی کہ سارا دن وہ اجلاس یا فنکشن نہ کرے، بلکہ وہ باہر نکلیں۔ جی جیسا کہ آج میں ویلکم کرتا ہوں جناب وہ امیرہ صاحبہ، جو بیدار صاحبہ جو آج آئی ہیں، تو ڈپٹی انہوں نے کمشنر مطلب صاحب ڈپٹی کمشنر صاحبہ تشریف لائی ہیں، جی تو ابھی تو بہت محسوس ہوتا ہے کہ واقعی کہ وہ صوبیہ بیدار صاحب کی بیٹی نظر آتی ہیں، بہت ایکٹیو ہیں، جی اور وہ آج ہی ہے وہ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں گئی ہیں، انہوں نے وزٹ کیا ہے۔ اور میں یہ امید رکھتا ہوں جی کہ یہ ہماری جو ڈپٹی کمشنر صاحبہ تشریف لائی ہیں، اور تاریخ میں پہلی دفعہ ایک خاتون جو ہے وہ یہاں ڈپٹی کمشنر بنی ہے، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، اور ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہاں کے جو لوگ ہیں، وہ مطلب ہے ان کے مسائل جو ہیں ان کو وہ اگر خود جانچیں گی، خود دیکھیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری آئے گی۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی تاجر یا کوئی ہمارا، وہ تو ویسے بھی کلیئر ہے کہ ہم جو ہے اگر ہم اتنے یعنی کہ ہمارے اندر وہ معاشرے کے اندر اگر ایسے لوگ ہوتے، سارے تو ایسے نہیں ہیں، جی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سر کہ جو ہے نا وہ اپنا جو ہے تجاوز کرتے ہیں اپنے اختیارات سے یا اپنی چیز سے۔ تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جب انتظامیہ کی گرفت ہوگی، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا جی پورے ایسے پاکستان میں۔ جی اب یہاں بھی آپ جانے ڈپٹی کمشنر صاحبہ جو حکم کریں گی، جو یہاں ڈپو صاحب حکم کرتے ہیں، تو تعمیل تو ہو جاتی ہے نا۔ ہو جاتی آپ کو جو پتہ ہے جو کہ پالیسی بنائیں گے جو پالیسی بنائیں گے جی اس پر عمل درآمد ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں جی کہ ہمارا یہ خاص طور پر جو ہے میں روزانہ جو ہے وہ پوسٹیں بھی لگا رہا ہوں کہ ہمارا جو لیا توسا جو پل ہے، جی اب یہ اس کے جو مسائل ہیں، اس کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اسے بنایا گیا ہے، اس کی ڈائریکشن ایسی رکھی گئی ہے کہ وہ ڈائریکشن سے پچھلے جتنے علاقے کے قرب و جوار کے لوگ ہیں، وہ اس دریائے سندھ کے کٹاؤ میں آ رہے ہیں۔ تو وہ پہلے متاثر ہو رہے تو متاثر ہونا، پہلے تو یہ ہے کہ اس کٹاؤ بھی کو تو روکا جائے۔ ہیں جی ادھر تم نے لیا توسا پل تو بنا دیا، جی الحمدللہ بہت اچھا ہوا، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ میگا پروجیکٹ ہم ہے یہاں لاہور نہ ہم لاہور سے شروع جی ہوئے ہیں نا، تو ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے مطلب جانا ہے وہاں تک، انڈس ہائی وے زوب پہ تک جانا ہے پر سر، جانا ہے، زوب تک جانا کوئٹہ ہے، آگے بلوچستان کندھار تک سر جی، ہم بہت دور جائیں گے۔ یہ مرکزی صوبائی بین الصوبائی جو ہے وہ گزر شاہراہ رہا ہے۔ ہے جی تو لیکن اب یہاں مسئلہ یہ ہے سر کہ پہلا مسئلہ یہ ہے ان غریبوں کا، جی وہ غریب لوگ ہیں، کیونکہ غریب کسان جو ہے، کیونکہ میں کسان کا بیٹا ہوں، میں بھی چھوٹا سا کسان ہوں، جی تو یہ جو وہاں کے جو کسان لوگ ہیں، جو وہاں کے غریب لوگ ہیں، تو ان کے بھی مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ ایسے تو ان کا جو ہے نا، اب میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے نا اس کو لیا توسا پل کو چلانے کے لیے جن لوگوں کی زمینیں لی گئی ہیں جی ان کو معاوضہ بھی دیا جائے گا، اور خاص طور پر یہ کٹاؤ کا بھی مطلب روکنے کا بندوبست کیا جائے گا،
اور تب جا کر جو ہے نا لیا توسا پل یعنی کہ وہ چلے گا۔ اچھا رانا صاحب، صفائی سے آپ نالاں، آپ بے روزگاری سے پریشان، اوور چارجنگ سے آپ شکوہ مند ہیں، مہنگائی ہے، پیٹرول گیس کی قیمتیں بھی آپ کو جو ہے وہ ناپسند ہیں، میڈیسن کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو چکی، آپ کسی چیز سے راضی بھی ہیں کہ کوئی اچھا کام بھی ہو رہا ہے؟ سر جی بات یہ ہے کہ اچھا کام جو ہے نا وہ جب ہوگا تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا۔ جی اچھا کام فی الحال تک جو ہے وہ نہیں ہوا۔ ہاں البتہ یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ اب جو ہماری نئی گورنمنٹ آئی ہے جی تو اس کا جو ہے اڑان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے انہوں نے ہر شعبہ کے اندر جو ہے یہ پیش رفت ہے جی کہ یہ مسائل کو حل کرنے کے لیے شب و روز جو وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں وہ کوشاں ہیں۔ جی تو ہمیں بھی یہ توقع ہے کہ یہ مسائل جو ہمارے اتنے عرصے سے آ رہے ہیں تو یہاں لیا کے مسائل جو ہیں وہ مطلب ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان میں بہتری آئے گی۔ ان مشکلات کا ذمہ دار کون؟ ان مشکلات کا ذمہ دار تو بیسیکلی تو اگر یہ سوچا جائے تو اس میں ہم سارے جو ہیں جی اس میں سارے ہمارا حصہ بھی ہے، پبلک کا بھی حصہ ہے؟ پبلک کا بھی حصہ ہے۔ مثال کے طور پر سر جب ہم پبلک کو بھی ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ جی مثال کے طور پر جب ہم دوسرے بھائی کو انسان ہی نہیں سمجھتے، مثال کے طور پر جی ایک گٹر صاف کرنے والا آتا ہے جو گٹر کے نیچے گٹر میں اترتا ہے، گٹر کو صاف کرتا ہے جی اور وہ کہتا ہے کہ سر میں 1000 روپیہ میری مزدوری ہے مجھے 1000 دے دو، ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے آگے اسے سردار صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تمہیں 500 روپے دوں گا، تو اس نے پھر یہ کہا کہ سردار صاحب میں آپ کو 2000 دے دوں، تو آپ صاف کر دیں۔ پھر سردار صاحب نے اس کے جو ہے نا داڑھی ہاتھ لگایا، اس کو منت کی جی اور اس نے پھر وہ 1000 روپیہ دیا اور اس نے گٹر صاف کیا۔ بڑا مشکل کام، بڑا مشکل بہت کام۔ مشکل اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی ایسے کتنے ورکر جو ہے وہ اپنی جان انہوں نے قربان کر دی۔ جی اب یعنی ورکر جو ہے وہ جان قربان کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم اپنے بھائی کا جو اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہے جی ہم اس کی عزت نہیں کریں گے، ہم اس کا احترام نہیں کریں گے تو وہ مسائل تو بڑھیں گے۔ بڑے مثال کے طور پر ایک حجام ہے وہ حجامت بناتا ہے جی تو کم از کم ہمیں اس کو احترام بھی دینا چاہیے اور اس کو اجرت بھی دینی چاہیے۔ لینی چاہیے۔ اور ایک درخان ہے جو کام کرتا ہے، ایک موچی ہے جو جوتے بناتا ہے جس سے ہماری ساری رانائی ہماری خوبصورتی ساری اس کی وجہ۔ تو اس طرح یعنی جتنے بھی آپ دیکھیں گے جتنے لوگ بھی ہیں اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، جس طرح آپ نے بھی مطلب اس دن بھی ہم نے پروگرام میں کہا تھا جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا بے شک القاسب حبیب اللہ، بے شک علی بے شک۔ بل اللہ کا وہ اللہ کا نیک آدمی ہے، وہ دوست ہے جو اپنے ہاتھ سے روزی کما کے کھاتا ہے۔ اور آگے یہ بھی فرمایا جی کہ بھائی جو محنت کرتا ہے، جو آپ کے پاس کام کرتا ہے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا معاوضہ، اس کی مزدوری اس کو دو۔ مگر ہمارے ہاں ہمارے ہاں جو ہے نا آپ کو پتا ہے سر کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہو رہا۔ ہمارے ہاں جو ہے نا بہت سے لوگ جو ہے نا ایسے بھی ہیں جو کسی سے کام کرواتے ہیں اور اس غریب بیچارے کو پھر جو ہے نا کئی دن ذلیل بھی کرتے ہیں اور ان کو پیسے بھی نہیں دے رہے، ورکرز کو، غریب آدمی کو جو ڈیلی اجرت پہ جس کا کچن چلتا ہے۔ سر اب دہاڑی دار کی بات آپ نے دیکھو نا، یہی جو روزانہ کچن میں بات پہلے بھی کہہ رہا ہوں، یہ ڈی سی صاحبہ جو ہے وہ نئی آئی ہیں ان کو بھی میں ادھر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میرے لیا کے اندر جو ہے غربت تو ہے۔ اب یہ غربت جو ہے اس کا یعنی کہ وہ لوگ جو دہاڑی پر کام کرنے کے لیے لیا شہر میں آتے ہیں، دیہات کے لوگ، جی دیہات کے لوگ، اب وہ دیہات کے لوگوں کو کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی جی تو وہ سڑک کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں یا کہیں فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوتے ہیں یا کہیں ادھر ادھر رو رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی وہ کیا کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مزدوری کے لیے کوئی آئے گا تو ہمیں لے جائے گا۔ تو کم از کم جو ہے نا یہاں میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ یہاں لیبر ہال کم از کم ایک بنا دیا جائے یا سرائے بنا دی جائے جہاں کم از کم وہ جو دہاڑی دار مزدور ہے وہ انتظاری کر سکے۔ ہم جو ہے نا اس مزدور کو میں یہ بالکل برملا کہتا ہوں سر جی کہ جو لوگ یوم مئی منا رہے ہیں یہ اشرافی آئی ہے جو اس کا استحصال کر رہی ہے مزدور کا، اور دن بھی وہی منا رہے ہیں استحصال کرنے والے۔ کیوں وہ کیسے سر؟ جی میں اب یہی کر رہا ہوں نا کہ اب یہ جتنے ہمارے اشرافیہ ہیں
تو وہی ارباب اختیار ہیں، وہی سب کچھ ہیں. تو اگر وہ جو ہے نا ان کے بارے میں، ان کی عزت کے بارے میں سوچیں گے. اب اسی فیکٹری میں آپ کسی کارخانے میں دیکھ لیں، کسی فیکٹری میں دیکھ لیں، وہ جو مزدور ہے بیچارہ، اس کے پاس تو آپ کو پتا ہے نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی تحفظ بھی کچھ نہیں ہے. بھی نہیں ہے، اس تو کے وہ پاس ساری تقرر نامہ وہ نہیں. ساری نیاز مندی بھی کرتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ذلیل بھی ہوتا ہے. تو کم از کم جو ہے نا ہمیں بھی تو، ہم اسلامی ملک ہے جی تو ہمیں اسلامی نقطۂ نظر سے بھی تو تھوڑا بہت یہ تو خیال کرنا چاہیے کہ ان کی بھی عزت نفس ہے، ہونی چاہیے، ان ہونی کا چاہیے خیال اور رکھنا خیال چاہیے. رکھنا چاہیے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کے لیے کم سے کم جو ہے نا جی، تو ہماری ڈی سی صاحبہ جو ہے نا وہ توجہ دے، تو ان کو یہاں پر کوئی لیبر ہال دے، یا ان کے لیے کوئی نہ، لیبر حل بہت دیرینہ مطالبہ ہے. ہاں لیبر ہال جو ہے نا سر ہونا چاہیے. صرف چلو اور کچھ نہیں تو وہاں بیٹھ کے انتظار تو کر لیں گے، عزت سے اپنی آبرومندانہ طریقے سے انتظار، آبرو مندانہ ان کو وہاں طریقے سے سایہ ہو، پانی پینے کے پانی لیے. کا انتظام ہو، جی. کچھ نہ کچھ تو جی ان کے لیے ہونا چاہیے. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی میں جو کمی کی خبریں گورنمنٹ دے رہی ہے، خوشخبریاں دے رہی ہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا؟ نہیں سر، میں بالکل میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح وہ کمیاں کرنے کی خوشخبریاں دے رہی ہے، مثال کے طور پر روٹی کو انہوں نے جی کم کیا ہے، جی کہیں نان کم کیے ہیں، روٹی کی قیمت کم کی ہے، لیکن پورے پنجاب میں یہاں لیا میں بھی ہر جگہ جو ہے نا وہ آمد درآمد ابھی تک نہیں ہوا. ہر جگہ جو ہے وہ 100% آمد درآمد نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا اگر ہو بھی جائے جی تو اگر آپ مطلب ہے کہ 4 روپے کا 8 روپے کا اس کو ریلیف دیں گے تو یہ زیادہ ریلیف نہیں ہے. لیکن پھر ہم حوصلہ شکنی بھی تو نہیں کرنا چاہتے گورنمنٹ کی. جی اگر ان کی یہ نیت صاف ہے، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال یعنی کہ 25 تک یہاں 15% مہنگائی ہوگی، تو بڑی خوشی کی بات ہے. جی. ہم یہی تو چاہ رہے ہیں کہ جس طرح یہ وزیر اعظم صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحب جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم 6 مہینے کے اندر جو ہے جی. ہم اس طرح تھوڑی تھوڑی کمی کرتے کرتے تو ہم جو ہے نا یہ 2025 کے اندر جو ہے نا وہ 15% تک لے آئیں گے. تو پھر اگر یہ 15% تک لے آئیں گے تو پھر ہم سارے جو ہے انشاءاللہ ہم تمام شہری، ہم تمام عوام، پھر ہم ان کو جو ہے ان کا شکریہ ادا کریں گے. بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اچھا سر، یہ مسائل تو اپنی جگہ پہ، مگر ہمارا جو آج کا نوجوان ہے اس کا ایک مسئلہ کیریئر کاؤنسلر بھی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کی دوڑ میں اس نے کہاں کھیلنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں سے وہ اپنی جو ہے حق جو ہے وہ لے سکتا ہے، وہ روزگار کے مواقع کہاں کہاں اس کو دستیاب ہے. وہ کیریئر کاؤنسلنگ سے وہ قطعاً ناواقف ہے. سر گزارش یہ ہے کہ جب سن 1935 سے بنا ہوا نظام تعلیم پاکستان میں رائج ہے، جی اب ایک نوجوان جو ہے وہ یہاں اس وقت اس کو کوئی انوویشن نہیں مل رہی، بس. اس کو یعنی کوئی ایسا جو ہے نا جہاں پلیٹ فارم ملا ہی نہیں، جی جب اس کو ہم نے بتایا ہی نہیں. اب وہ جو ہے نا وہ بیچارہ ادھر ادھر جو ہے وہ پھر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارا یہ نظام تعلیم میں تبدیلی نہیں ہوگی، جی یہ ڈبلیو ہنٹر اور لارڈ میکالے نے یہ نظام تعلیم بڑے صغیر پاک و ہند میں ایک تحفے کے طور پر رائج کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ بڑے صغیر پاک و ہند میں اس لیے رائج کیا ہے کہ بڑے صغیر کے لوگ رنگ و نسب کے لحاظ سے تو بڑے صغیر کے لوگ ہوں گے، جی. ان کا فکر اور ذہن ان کا انگریزی ہوگا. اچھا. اگر یہ لوگ عیسائی نہیں بنیں گے تو جی. مسلمان بھی نہیں رہیں گے. تو میرا بھائی اب یہ اس وقت کا سسٹم جو چل رہا ہے، اب ہمارے ہم جو ہیں جن میں میں بھی شامل ہوں، جی تو وہ سارے جو ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں کہ ہم جو ہے عیسائی نہیں بنے ہوئے، لیکن ہم جو ہے نا اگر وہ سچے پکے مسلمان جو ہے نا اس پر اب پورے نہیں اتر رہے. اور اس لیے پھر ہماری جو نوجوان نسل ہے، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا جی کہ ہماری جو بقا ہے، ہمارے پاس ایک ہی ضابطۂ حیات ہے، بے وہ شک ضابطہ حیات جو ہے اسلام ضابطہ حیات ہے. بے شک اور اگر ہم اسلامی ضابطہ حیات سے ہٹ کر اگر ہم لندن میں، برلن میں، چائنا میں، دنیا میں جہاں بھی جائیں گے جی تو ہمیں جو ہے نا بھی تکلیفیں ہوں گی، ہمارے لیے مسائل ہوں گے. ہمارا مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں اور ان کو تعلیم دیں
ان کی تربیت بھی کریں. اب ان اچھا کی سر، ماضی میں تعلیم اور تربیت کے مواقع مختلف لائبریریوں کی شکل میں بھی ہوا کرتے تھے، گلی محلے میں بھی کتاب سینٹر ہوتے تھے، دارالمطالعہ ہوتے تھے، لائبریری ہوتی تھی، بچے وہاں جاتے تھے، بڑے اپنا وقت وہاں لگاتے تھے، مگر اب تو ختم ہو گیا، نصاب کی کتابیں پڑھنا اب جو ہے مشکل ہو گیا، لائبریریاں کہاں لوگ جائیں، مگر سر یہ کھویا ہوا دور واپس کبھی آ سکتا ہے؟ سر جی میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ باقی بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہمیں جو ماضی کا جو مطلب ہمارا ماحول تھا، میں نے اسی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت ہمارے اس کے اندر، ہمارے نوجوان کے اندر، ہمارے بچے کے اندر اسلامی اقدار جو تھے وہ اس وقت کی نسبت زیادہ تھے. زیادہ تر اور یہی وجہ تھی کہ وہ بچہ جو ہے اپنے گھر سے، یہ نہیں کہ ہمارے ادارے سے، جی وہ اپنے گھر سے، گھر اپنے ماحول سے، اپنے قرب و جوار سے، جی ٹھیک ہے سر، اسے جو ہے نا یہ مرکز مائل قوت، ہاں یہ جی دینی قوت اسے میسر تھی. صحیح یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا، اب پھر یہ بھی ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ نظام تعلیم چلو وہی صحیح، لیکن وہاں پر جو ہے نا پھر کچھ نہ کچھ جو ہے نا یہ تبدیلی ہوتی رہی کہ یہاں پر کہ جو ہے نا باقی کہ وہ لائبریری کا سسٹم ہو یا ہماری لیبارٹریاں ہوں، یہ مطلب فعال تھیں. فعال لیکن ستم بالائے ستم اب تو یہ ہے کہ ہمارے جو گراؤنڈ ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گراؤنڈ بھی ختم ہو چکے ختم ہیں، ہو گئے، ہاں جی اور ہماری لائبریریاں بھی ختم ہو ختم ہو چکی ہیں، ہماری لیبارٹریاں بھی ختم ہو چکی ہیں، اور ہماری سپورٹس بھی رسمی طور پر کام گئے چل جی رہا ہے. وقتی تو طور پر وقتی طور پر اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب صحت مند جسم ہوگا تو اس کے اندر صحت سوسائٹی صحت مند ہوگی. اچھا رانا صاحب، آپ اس پیرانہ سالی میں ایک بڑا مشن آپ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور وہ ہے لیا کو ڈویژن بنایا جائے. آپ کا یہ کاز کہاں تک پہنچا اور اس کو عوامی سطح پر کتنی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے؟ الحمدللہ سر میں بالکل مطمئن ہوں کہ اب یہ جو لیا ڈویژن بناؤ تحریک جو گروپ ہے جس کے بانی جناب عبد الرحمان فریدی صاحب اور آپ دو سارے ہمارے ساتھی ہیں، جنہوں نے ہم نے سب مل کر 8 سال پہلے جی جو ایک تحریک شروع کی تھی، آج الحمدللہ اس کا جو نتیجہ ہے، جو شعوری مہم چل رہی ہے، اس کے نتیجے میں اب ہم الحمدللہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ عام آدمی ہو جی یا یہاں کا شہری ہو، حتیٰ کہ یہاں کے جو سیاسی لوگ ہیں، حتیٰ کہ یہاں کے جو مذہبی لوگ ہیں، اب وہ اپنے دوستوں میں یہ بات کہنے لگ گئے ہیں کہ لیا کا حق بنتا ہے. صحیح بات. میں نے ابھی جو پوسٹ کل بھی میں نے لگائی تھی کہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ہمارا یہ نہیں، بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، ہم صرف یہ اپنا کمپٹیشن شو کر رہے ہیں. اپنا حق مانگ رہے ہیں. میں نے گوجرا والے کی لگائی ہے کہ اس کا رقبہ جو ہے وہ 8,000 کچھ ہے، جی جبکہ ہمارا رقبہ جو ہے یہ جو ہمارا مجوزہ جو ہم ڈویژن کہہ رہے ہیں ایسے. اس میں جو ہے صرف توسا اور صرف کوٹدو اور لیا، تو اس کا مطلب 16,062 بنتا ہے. اچھا سر، ہمارا آپ سے باتیں کرنے کو بہت دل کر رہا تھا، بہت سے سوالات آپ سے جاننا تھے، آپ سے بہت سی رائے جاننا تھی، مگر ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. مگر میں اختتامی لمحات میں یہ آپ سے ضرور چاہتا ہوں کہ لیا میں خاتون ڈپٹی کمشنر صاحبہ نے چارج سنبھال لیا ہے، نئی ڈی سی صاحبہ سے آپ کیا توقعات رکھتے ہیں اور ان کے نام آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ سر جی میں جو ہے وہ ڈپٹی صاحبہ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ وہاں کے لاہور کے ماحول میں اور آپ شیخو پورہ کے ماحول میں جی رہی ہیں، میں بھی وہاں رہا ہوں، جی کیونکہ میں جو ہے وہاں جمیل احمد ورک جو SCS کے صدر تھے وہ شیخو پورہ کا تھے، میں بھی شیخو پورہ میں رہا ہوں. جی اچھا، اب لاہور کے اندر بھی بٹ فیملی جہاں سے ان کا تعلق ہے، تو میں لاہور میں بھی آپ کو پتہ ہے پنجاب SCS ٹیچر ایسوسیشن کا صدر رہا ہوں اور میرا وہیں دفتر رہا ہے. جی ایسے. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے 10 سال وہاں گزارے. جی
तो जहाँ तक इनकी काबिलियत का, इनके सारे इसका जो है ना, वो मुझे बिल्कुल एहसास है। मैं समझता हूँ जी कि माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है, एक्टिव हैं माशाल्लाह। और उसके बाद एक खानदानी तौर पर जो है पढ़े लिखे इल्मी घराना है। इल्मी घराने से जी ताल्लुक़ रखती हैं। तो मैं उनसे यही उम्मीद रखता हूँ कि वो जो है ना यहाँ पर जो है ना आम आदमी के मसाइल हल करने में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगी। और ख़ास तौर पर जो है आपके इल्मी जितने मतलब हमारे इदारे हैं, इन इदारों पर जैसा कि स्कूलों की जो सूरत हाल है जी वो नागुफ्ता बे है। मैं यह क्या कहूँ, मेरे पास इतना, मैंने पहले अर्ज कर दिया है कि इतना वक्त नहीं है। अगर कम से कम आप मुझे बुलाए 2 घंटे होने जी चाहिए। ऐसे और उसमें जो है आपको ना, दोबारा दोबारा अब ज़हमत ये आप देंगे आप। देखें कि महकमा माल को देख लें, आप पुलिस को देख लें, आप मेरी एजुकेशन को देख लें, आप मेरी हेल्थ को देख लें, भाई किस किस महकमे की बात करूंगा। जी ऐसे अब ये फादर ऑफ द सिटी हैं, ये फादर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैं, जी अब ये यही सब कुछ हैं। जी ऐसे अब इसके बाद जो है ना, मुझे ये उम्मीद है गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी सौंपी है। गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी सौंपी है। और फिर भी अब ये वजीर आला साहब की भी कुर्ब में रहती हैं। और उनके और उसके नुमाइंदा है। नहीं, खास तौर मतलब ये उनके नुमाइंदा है। जी तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि ये एक तो हमारा जिला लिया को डिवीजन बनवा के जाएंगी। माशाल्लाह। दूसरा मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो लिया तोसा पुल है, ये इसको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इसको चालू भी करवाएंगी। इंशाल्लाह और इसके बाद जो गरीबों की जमीनें जो हैं दरिया बुर्द हैं, उनको भी कम अज कम मुआवजा मुआवजा दिलाएंगी। हो। जी और जो इन्होंने जो है वो पुल के में जो रकबा लिया है गरीबों का, जी मस्किनों का, गरीबों का, वो भी इन मुआवजा जो है इंशाल्लाह ये दिलवाएंगी। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको खुश रखेगा। हम तो बस यही तवक्को कर सकते हैं। तो बाकी रहा मसला यहाँ, ये मैं बता देना चाहता हूँ जी कि डिप्टी कमिश्नर साहबा को कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर माहौल उनको यहाँ जो मिलेगा, तो इंशाल्लाह उसने ना उन्होंने कभी ये कहीं नहीं देखा होगा कि हमारा जो माहौल है यहाँ का लइये का, शानदार माहौल है। शानदार माहौल है, इंसान दोस्त माहौल है। इंसान दोस्त माहौल है, हर लिहाज से पुरसकून माहौल है। और दूसरी बात यह है कि पानी तक जो है लइये का जो है साइंसी नुक्ते नज़र से भी माशाल्लाह सेहत के लिए भी से सबसे बेहतर है। बेहतर। लेकिन ये है कि इनको जो है ना यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर जो है उन्हें मसावी तरीके से हर आदमी के बारे में, हर आदमी को उन्हें खुद टच करना चाहिए, होना चाहिए। हर आदमी के मसले को खुद सोचना चाहिए। ठीक है। और यानी किसी भी एक ग्रुप को या किसी भी एक फर्द को ऐसे अगर वो डिप्टी कमिश्नर साहबा ज्यादा अहमियत देंगी तो वो ब्लैकमेलिंग करेगा। तो ये जैसे भी पहले होता है, ये तो ऐसा मैं उम्मीद करता इतदाल हूँ, होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। तमाम सहाफ़ी भाई और तमाम एजुकेशन के जितने भी लोग हैं, तो सब खान वो सब के साथ जो है ना, वो मेरी वो खातून बहन मेरी, वो जो है ना इंशाल्लाह वो बेहतरी करेगी। बहुत शुक्रिया राना और सुल्तान हमारा मोहम्मद। इंशाल्लाह ताउन उनके साथ रहेगा। जी और इंशाल्लाह आपका भी और हमारा भी ताउन। इंशाल्लाह ताला ये हमारा ज़िला है और हम सब ने मिलजुल कर इसको अच्छा बनाना है। बहुत शुक्रिया राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब, चेयरमैन ग्रैंड शहरी तहसील लिया बानी, लिया डिवीजन बनाओ तहरीक। आप टीचर रहनुमा हैं और तवील अरसा दरस व तदरीस से वाबस्ता भी रहे। प्रोग्राम में बहुत सारी शख्सियात ने शिरकत की। मोहम्मद अजमल साहब ने, जुल्फ़ार सुमरा साहब ने, अली असगर साहब ने, चौधरी मोहम्मद असलम एडवोकेट साहब ने, सलमान खान एडवोकेट साहब ने, शेर खान साहब ने और बहुत सारे नाम जो मैं नहीं पढ़ सका, उन सब से माज़रत चाहता हूँ। आज हमारे मेहमान बिलाशुबा दुरुस्त फरमा रहे थे कि अवामी सतह पर मसाइल हल होने की बजाय उनमें इजाफा हुआ, महंगाई में इजाफा हुआ, बेचैनी बढ़ रही है, दरियाबुर्दी के मसाइल और मुश्किलात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। लिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है और जो मौजूद है उसे फ़ाल करने की ज़रूरत है ताकि लिया में रोज़गार के मौके पैदा हों और लोगों में जो बेचैनी और जो मायूसी है उसका गला कमा हो सके। फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम आपके मशवरों से, आपकी आरा की रोशनी में हम बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। प्रोग्राम पसंद आया हो तो लिया टीवी एचडी की पेज को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए और उसको कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपकी ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा
دوستوں تک، فرینڈس تک پہنچ سکے۔ اس وقت پروگرام پروڈیوسر عبد الرحمان فریدی اور اپنی میزبان مقبول الہی کو اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں۔ اللہ نگہبان۔